آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت ہو جو پورا نہیں ہو رہا، خواہ مالی پریشانی ہو، خواہ کسی نے جادو کر دیا ہو۔ آج کل کے دور کا بہت بڑا مسئلہ جادو اور بندش اور مالی پریشانی، دشمنوں کا خوف، جو بھی ہو انشاءاللہ العزیز آپ نے صرف 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، انشاءاللہ العزیز عصر کی نماز کے بعد ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ صرف 3 دن میں انشاءاللہ مالی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ کسی نے آپ پر جادو کیا ہے تو وہ جادوگروں کا باپ کیوں نہ ہو، وہ انہی پر واپس چلا جائے گا، واپس پلٹ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ پر بندش ہے، آپ کے رشتوں کی بندش ہے، گھر میں آپ کے کاروبار پر بندش ہے، یا کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی حاجت پورا نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ 3 دن کے عمل سے آپ کی وہ حاجت تیر بہدف پوری ہو جائے گی۔ آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات تو بہت بڑا خزانہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو صحیح تلفظ کے ساتھ یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے وظائف کام نہیں کرتا۔ بھائی سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ آپ پڑھتے ہیں پھر بھی کام نہیں ہو رہا، تو ضرور اس میں کوئی نقص تو ہوگا نا۔ کیوں نہیں کام کر رہا؟ اس لیے کہ یا تو آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا، یا آپ کو اللہ پر یقین کامل نہیں ہوگا، کیونکہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ دیکھو میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، صرف 4 شرائط ہیں آسان، کیونکہ ویسے بھی یہ تمام شرائط مسلمان کے لیے لازمی ہیں۔ نماز پڑھنا تو مسلمان پر فرض ہے، تو جو نماز نہیں پڑھے گا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ تو 5 وقت کی نماز کی پابندی اور اس کے ساتھ رزق حلال کی طلب، یہ بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حرام سے بچ کر رہے، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ حرام سے نہ بھرا کرے، حلال سے بھرا کرے۔ تو تیسری شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو کہ بھائی میرا اللہ بہت مہربان ہے، کریم ہے، ضرور میری دعا قبول فرمائے گا، شک نہ ہو۔ اور چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ بھائی وظیفہ آپ صحیح طور پر پڑھ نہیں سکتے، آپ وظیفے کا تلفظ الٹ پلٹ کر رہے ہیں، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ وہ تو الٹا عذاب ہوگا۔ تو اب میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ دے رہا ہوں، تو میرے بھائیوں بہنوں اس کا تلفظ پہلے ٹھیک کریں، کسی جاننے والی سے اس کا تلفظ ٹھیک کریں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اب آپ بھی پڑھیں اور پھر واٹس ایپ پہ مجھے سنائیں کہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں، پھر آپ کا وظیفہ کیوں کام نہیں کر رہا۔ تو ان 4 شرائط میں کوئی نہ کوئی آپ سے مس ہوا ہوگا، اس لیے آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ تو بھائیو بہنوں آئیں وظیفے کی طرف لوٹتے ہیں، آپ کو وظیفے کا طریقہ سکھا لیتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کا کایا پلٹ جائے گا 3 دن میں۔ ویسے تو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، ایک بات یاد رکھیں کہ ہر نماز کے بعد، 5 نمازوں کے بعد جو بھی صرف ایک بار پڑھتا ہے، وظیفہ دیتا ہوں یاد رکھیں عصر کی نماز کے بعد، لیکن جو بھی روزانہ ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ اور رسول اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ آپ سے محبت کرے گا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرے گا جب آپ ان آیات کو صرف ایک بار پڑھیں، اول و آخر درود شریف ایک بار پڑھیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو، آپ کو کوئی مصیبت ہو، کوئی حاجت ہو جو پورا نہیں ہو رہا،
جو بھی مشکل ہو، دنیا کا کوئی ایسا مشکل نہیں جو اس وظیفے سے حل نہ ہو۔ مالی پریشانی جڑ سے ختم۔ جادوگر جتنا بھی مضبوط اور طاقتور کیوں نہ ہو، جادو کرنے والا اور جو ان میں ملوث ہوں، سب پر یہ جادو واپس پلٹ جائے گا انشاءاللہ، صرف 3 دن کے عمل سے۔ تو آئیے، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے، اس میں دنوں کی کوئی قید نہیں، جب بھی چاہیں عصر کی نماز کے بعد شروع کریں، اور جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہو زندگی میں تو یہ وظیفہ پڑھیں 3 دن کا۔ تو عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 101 بار سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھنے۔ جب یہ 101 بار پڑھیں تو آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد جب آپ 101 بار پڑھیں تو اس کے بعد پھر آخر میں 11 بار درود شریف پڑھ کر خوب دل سے دعا مانگیں، اور اس کے بعد ایک اور کام کرنا ہے۔ وہ کام یہ کرنا ہے کہ تینوں دن جب آپ وظیفے سے فارغ ہوں تو ایک تو دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، میں حلال مال کماؤں گا۔ اگر آپ مالی پریشانی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی وعدہ کریں کہ انشاءاللہ میں حرام سے بچ کر رہوں گا، رزق حلال کی طلب کروں گا، اور جو اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے گا تو اس کا حق بھی ادا کروں گا انشاءاللہ، یعنی اس میں غریبوں کا حق بھی دوں گا۔ زکوٰۃ مجھ پر فرض ہو جائے گا تو میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، میں نفلی صدقہ بھی کروں گا۔ تو یہ نیت آپ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کسی غریب مسکین کو، مانگنے والے کو نہیں، یاد رکھیں جو یہ گداگر ہیں، جو گھروں میں یا بازاروں میں پھرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، یہ سخت گناہ ہے، اور گناہ کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو گناہ کے کاموں میں آپ تعاون نہ کریں۔ یہ جو پیشہ والے بھیک مانگنے والے ہیں، گداگر، ان کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ان کا یہ پیشہ ہے، اور اس کا پیشہ بنا لینا، گداگری کا پیشہ، بھیک مانگنے کا پیشہ بنا لینا، یہ حرام ہے اسلام میں۔ تو اس حرام میں اس کے ساتھ مدد کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تو کسی ایسی غریب مسکین کو کہ مانگنے والا نہ ہو، بلکہ آپ خود سے کوئی صدقہ جو بھی ہو، جتنا بھی آپ کی مرضی، آپ کے گنجائش کے مطابق صدقہ دے تینوں دن انشاءاللہ العزیز، اور جو بھی دعا مانگیں گے وظیفے کے بعد اور اس کے بعد صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، آپ کی پریشانی آپ سے ہٹ جائے گی، اور آپ کا مشکل انشاءاللہ حل ہو جائے گا، خواہ دنیا کے کسی بھی مقصد کے لیے آپ کرتے ہیں۔ تو اس سے فائدہ اٹھائیے، اور 3 دن میں انشاءاللہ آپ کا ہر کام مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر